قربانی تو اسماعیل کی ہے، قربانی تو ابراہیم کی ہے کہ 90 سال کی عمر میں بیٹا ملا، جس قدر اس سے پہلے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اسحاق علیہ السلام بھی بعد میں پیدا ہوئے، یہ بات یاد رکھنا، اسحاق علیہ السلام بھی بعد میں پیدا ہوئے، کوئی بیٹا نہیں، اس کے باوجود رب کا حکم آ جائے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ رب کے حکم کے مقابلے میں اپنا سب کچھ قربان کر دے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ مومن اس کو کہتے ہیں رب کے حکم کی دھجیاں اڑا دے، مومن اس کو کہتے ہیں نبی کی سنتوں کے جنازے نکال دے، اس کو مومن نہیں کہتے میرے بھائیو دوستو۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ جو عید کا دن آتا ہے یہ بہت عظیم دن ہے۔ بولنے میں تو یہ بہت آسان ہے، سننے میں آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ اس عید کا بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اگر ہم کبھی سوچے اور غور کرے، دل کے کانوں سے سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائے، دل کے کانوں سے سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آج لاکھوں کا مجمع حج کے میدان میں ہے، یہ کوئی ایسا ہی کھڑا ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ کسی کا جو مقام، کسی کو کوئی مقام ملتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی قربانی ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑا امتحان ہم نے لیا۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے، بیٹا ہی نہیں ہو رہا ہے، عمر 90 سال کے قریب پہنچ چکی اور بیٹا نہیں ہو رہا، رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اے میرے رب مجھے بیٹا عطا کیجیے، رب حب لی من الصالحین۔ قرآن نے وہ پس منظر کھینچا ہے اور وہ واقعہ کھینچا ہے کس طرح رو رو کر رب سے بیٹا مانگا، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا کیجیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے دے دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری سنا دی ایک بردبار لڑکے، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام اسماعیل تھا، اسماعیل ذبیح اللہ تھا، وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے کیا منظر کھینچا ہے، فلما اسلما وتلہ، جب یہ بچہ بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، پھر کیا ہوا؟ 9 سال 10 سال کی عمر ہوتی ہے، پیار کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بچپن میں اتنی محبت نہیں ہوتی، بچپن میں ماں پالتی ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے لائق ہوتا ہے، تو باپ کی محبت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت وہ جوش لیتی ہے، محبت بڑھتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اگر وہ ہماری طرح ہوتے کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، خواب ہی تو دیکھا ہے، اس میں کون سی قیامت ہے؟ اور یہ کیا ممکن بھی ہے؟ عقل بھی یہ بات مانتی ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا جائے جو 90 سال کی عمر میں مجھے ملا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو شیطانی خواب ہوگا، اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ آج یہی تو باتیں مسلمان کرتے ہیں، فرض نماز ہے نہیں پڑھی تو کون سی قیامت آ جائے گی، لاکھوں لوگ نہیں پڑھتے، واجب قربانی نہیں کی تو کون سی قیامت آ جائے گی، میری نبی کی سنت عمل نہیں کیا تو کون سا قیامت آ جائے گی، داڑھی میری نبی کی سنت ہے، واجب ہے، اس کی جنازے نکال لے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ یہ آج 14ویں صدی کا امتی کہہ رہا ہے، اور یہ وہ عظیم قربانی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آپ ذرا اندازہ تو کریں، جب اس عمر کو پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ جب بیٹے کو یہ خواب دیکھا تو ان کو اندازہ ہوا، آپ ذرا دیکھیں، خود تیار ہو گئے، بیٹے سے پوچھ رہے، فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، آپ مجھے یہ بتائیے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، مجھے تو بتائیے، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ بھی بتا جی آپ کی رائے کیا ہے، کیا آپ اس حکم خداوندی کو بجا لانے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ تیار ہو یا نہ ہو،
پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کر گزرتے، لیکن بیٹے سے پوچھ رہے، وہ بیٹا جو 90 سال کی عمر میں ملا، اور اس باپ کو دیکھیے، اور پھر اس سے بڑھ کر اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھیے، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قرآن نے اپنے الفاظ میں کھینچ لیا۔ فانظر ماذا ترى، آپ بھی تو بتا دیجیے، آپ تیار ہیں؟ آج قربانی کے لیے آپ تیار ہیں؟ کیا قربانی ہے؟ جانور کی بھی قربانی ہے، قربانی تو اسماعیل کی ہے، قربانی تو ابراہیم کی ہے کہ 90 سال کی عمر میں بیٹا ملا، جس قدر اس سے پہلے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اسحاق علیہ السلام بھی بعد میں پیدا ہوئے، یہ بات یاد رکھنا، اسحاق علیہ السلام بھی بعد میں پیدا ہوئے، کوئی بیٹا نہیں، اس کے باوجود رب کا حکم آ جائے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ رب کے حکم کے مقابلے میں اپنا سب کچھ قربان کر دے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ مومن اس کو کہتے ہیں رب کے حکم کی دھجیاں اڑا دے، مومن اس کو کہتے ہیں نبی کی سنتوں کے جنازے نکال دے، اس کو مومن نہیں کہتے میرے بھائیو دوستو۔ خیر بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے پوچھا انظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو تجھے حکم ملا ہے۔ یہ ہے اسماعیل کا جواب، قرآن نے اس کو کس طرح بیان کیا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اور آپ مزید کیا کہیں؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور یہ بات بھی یاد رکھنا، میں چیخوں گا نہیں، میں چلاؤں گا نہیں، اور لوگوں کو جمع نہیں کروں گا، لوگوں آ جاؤ۔ مولانا صاحب کیا ظلم ہو رہا ہے، اس قدر چھوٹا بچہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ احتجاج نہیں بلاؤں گا، بھوک ہڑتال نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ مجھے ضرور پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ آپ چھری چلاتے رہیں، مجھے ذبح کرتے رہیں، میں آہ بھی نہیں کروں گا۔ ستجدنی، بولنا بہت آسان ہے، بیان کرنا بہت آسان ہے میرے بھائیو دوستو، کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، 14ویں صدی کے مسلمان کے لیے سبق ہے۔ آج آپ تو رب کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، آپ تو جانور کی قربانی کے لیے اس میں ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ آپ تو ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے کو تو ذرا دیکھیے، غور و فکر اور تدبر کرنے کا مقام ہے، اور سوچنے کا اور رونے کا مقام ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مزید تفسیروں میں لکھا ہوا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اس کو ذبح کرنے لگے، اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، مجھے خوف ہے اس بات کا، آپ مجھے لٹائے اور چھری چلائے، آپ مجھے دیکھ کر صحیح طریقے کے ساتھ چھری نہ چلا پائیں گے، آپ ایسے کریں مجھے الٹا لٹا دیجئے، آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے۔ آنکھوں پر پٹی باندھی، الٹا لٹایا۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو منہ کے بل لٹا دیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا لٹایا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نرمی نہ آئے اور خدا کے حکم پر کوئی آنچ آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، کیا عجیب فلسفہ ہے میرے بھائیو دوستو۔ حج کا ایک ایک رکن، یہ قربانی کا عظیم شعائر اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیو دوستو، بہت بڑی قربانی ہے۔ اور یہ قربانی، اور جب اس کو مزید واقعے کو قرآن نے بیان کیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر کیا ہوا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز لگائی، اے ابراہیم، اے ابراہیم، اے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ نے خواب سچا کر کے دکھلایا، آپ نے خواب میں دیکھا تھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور آپ نے وہ کر گزرے، آپ نے وہ عمل کر کے دکھایا، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ہم تو بدلہ دیتے ہیں، نیکوکاروں کو ہم بدلہ دیتے ہیں، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں ایک مینڈا دے دیا، مینڈے کو ذبح کر دے ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ مینڈا ذبح کیا اور اس کی قربانی کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے فضل سے وہ اوپر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، والد جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ مینڈا ذبح کر
قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا۔ 90 سال میں بیٹا دینے کے باوجود، اسماعیل علیہ السلام کی محبت دل میں ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود میرے حکم کے آگے کس طرح جھکتے ہیں۔ فلما اسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا، سر خم کر دینا، تسلیم کر دینا، دونوں جھک گئے۔ قرآن نے کہا فلما اسلم، دونوں جھک گئے، دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں فرمانبردار ہو گئے، دونوں مطیع ہو گئے کہ رب کا حکم اس کو ہم نیچے نہیں ڈال سکتے۔ قرآن کہتا ہے وسلام علی ابراہیم، اور لوگ کہتے رہیں گے کہ ابراہیم پر سلامتی ہو، اس عظیم ابراہیم پر جس نے یہ عظیم قربانی انجام دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ ہم نے پچھلوں میں یہ عمل چھوڑ دیا، یہ اگلے آنے والے لوگوں میں اس کو ہم جاری کریں گے کہ یہ تمہارے باپ اور دادا، تمہارے دادا کی وہ عظیم یادگار ہے جنہوں نے جو ہے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔ اور مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہوگا، اے مسلمانوں، 14ویں صدی کے مسلمانوں، تمہارے سامنے بھی رب کی حکم آتی ہے۔ آپ تو ذرا بتائیں، وہ تو خواب دیکھ کر اتنا بڑا اقدام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ قرآن میں صاف حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ مسجد کا جو چاندہ ہے تمام احباب میرے بھائی اور دوستوں کی عظیم یادگار ہے، اس میں سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اور یہ جو قربانی ہے یہ اس قدر عظیم عمل ہے کہ یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ عمل چل آ رہا ہے، ہر دور ہر زمانے میں یہ عمل رہا۔ قرآن نے بیان کیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ کیا ہم آپ کو بیان نہ کریں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے کے قصوں کو؟ اور وہ کون تھے؟ حابیل اور قابیل۔ اور جب وہ مسئلہ ان کے درمیان پیش آیا تو فیصلہ یہ کیا گیا تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول کی جائے گی وہ فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا۔ جب حابیل نے قربانی پیش کی، تفسیر میں لکھا ہے کہ حابیل نے قربانی پیش کی مینڈے کی اور قابیل نے قربانی پیش کی کھیتی باڑی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی۔ اس سے پتہ چلا، مفسرین نے لکھا ہے، قربانی کا وہ عظیم عمل ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک چلا ہوا آ رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے جتنے بھی اعمال ہے، یوم النحر یعنی عید کے دن جتنے بھی ابن آدم کے اعمال ہے، ان سب عملوں میں سب سے بہتر اور افضل عمل وہ اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کے لیے وسعت اور گنجائش ہو، فلم یضحی، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، ہیلے اور بہانے کرے۔ اس قدر فلسفے کے باوجود کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے پر چھری چلائے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اس کے باوجود 14ویں صدی کا مسلمان اس کے لیے ہیلے اور بہانے تلاش کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسے آدمی اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بڑھے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ اس قدر وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اس واقعے میں کیا عجائب اور غرائب ہے، کیا فلسفہ ہے، یہ مختصر وقت میں بیان کیا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن بنیادی جو ایک چیز ہے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ فلما اسلما، مومن کی شان یہ ہونی چاہیے جب رب کا حکم آ جائے
نبی کا طریقہ آ جائے، میں مسلمان اور مومن ہوں، رب کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ میں نبی کا امتی ہوں، میں اپنی نبی کی سنتوں کے جنازہ نہیں نکال سکتا، میں اس عظیم نبی کا امتی ہوں۔ یہ جذبہ اور یہ سبق ملتا ہے۔ آج کے بعد اس پر عمل کریں گے کہ نہیں؟ رب کا ہر حکم اس پر لبیک کہیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، روزے، حج، جس پر حج فرض ہو۔ میرے بھائیو دوستو، بہت عظیم عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے، کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ یہ بھی پورا کا پورا حج، وہ بھی باپ بیٹے اور ماں کی جو ہے قربانی کی یادگار ہے۔